بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فيما خاطب أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال يا بني احفظ الله يحفظك
احفظ الله تجده تجاهك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لأرى الفتن تقع عليكم كقطع الليل المظلم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. بہت ہی زیادہ احترام عزت کے لائق دینی بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، اور یہاں ہماری اس مجلس میں چند حضرات ہمارے ساتھی، ہمارے دوست بھی جمع ہے. ایک بات جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، جس کا استحضار خیال ہر حال میں، ہر وقت میں ہر ایمان والے کو رہنا چاہیے، ہر ایمان والی کو رہنا چاہیے، وہ یہ بات ہے، اور جس سے کوئی سچی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ اصدق اور سب سے زیادہ سچی بات یہی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں جو طاقت اور تاثیر اتاری ہے، رکھی ہے، وہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے. خود اللہ کا کلام قرآن کریم ایک طاقتور موعظہ ہے، بہت زیادہ طاقتور نصیحت ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے، جیسے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اشارے دیے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس سے مردہ کھیتیاں لہلہا جاتی ہے، بنجر زمینوں میں بہار آتی ہے، دین سے دور، دین سے غافل، بلکہ اس سے بڑھ کر انسانیت سے غافل انسانی قافلوں کی بیسیوں ایسی تفصیلات ہے اللہ کے کلام میں، جس سے ان کا ما سبق بیان کیا گیا ہے کہ پہلے وہ پتھر تھے، اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، زمین کے اوپر بوجھ تھے، کلن علی الارض تھے، لیکن یہ میٹھی پھوار جب آسمان سے اتری ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، تو ایسا کہ دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تفصیلات کے ساتھ قوموں اور اقوام کے حالات خود قرآن کے آئینے میں دیکھے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے بہت اس اعتبار سے خوش قسمت بنایا ہے، مالا مال بنایا ہے کہ خود کلام اللہ شریف ہماری تربیت کے لیے کافی اور شافی ہے. ایسی کتاب نہ تھی، نہ اس سے پہلے کبھی آئی تھی، نہ موجودہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ ہے، نہ صبح قیامت تک اللہ کے کلام کے ساتھ کسی کو مقابلے کی تاب ہے، طاقت ہے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اور الہی فیصلہ ہے، آسمانی فیصلہ ہے. اللہ کا فرمان ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر ہے قرآن پاک میں. اللہ نے چیلنج کیا ہے، تحدی دی ہے، پیشکش کی ہے کوئی پڑھا لکھا انسان، چاہے انسان نہ ہو، جنات ہو، جنات سے مدد لی جائے، دیگر مخلوقات سے مدد حاصل کر لی جائے، اللہ کی کتاب کے مساوی، اس کے مقابلے پر کوئی کلام پیش کرنے کی تاب ہو تو کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا انسانیت، اگر تم کو شک و شبہ ہے اس بات پر
کہ آسمان کے اتارنے والے کے علاوہ کسی کا یہ کلام ہے، آسمان کے مربی اور رب کی کے علاوہ کسی کا کلام ہے، تو آپ کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے اور آپ کو اس کی پیشکش ہے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے تم جانتے ہو، جن جن کو تم جانتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سب کو تم جمع کرو، مقابلہ کرو اللہ کی کتاب کا، اس کے مضامین کا، اس کے فرامین کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے، کوئی اس کے مثل لا سکے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نے نہیں لایا، وَلَن تَفْعَلُوا، مستقبل میں قیامت کی صبح تک اس کے بعد کبھی نہیں لا پاؤ گے۔ دنیا تمام ہو جائے گی لیکن تمہاری یہ ناتمام کوشش ناتمام ہی رہے گی۔ میں بہت ادب سے تمام بیٹیوں، بہنوں، خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ دل کے کانوں سے بات سنا کرے۔ یہ تو آپ کے لیے صدہا مبارکبادی کی بات ہے کہ آپ اپنی فکر سے مجلس میں آتی ہیں، اور جن حضرات اس کا انعقاد کیا ہے ان کو بھی صد مبارکباد۔ جو آنے جانے، یہاں تک پہنچنے میں، قدم اٹھانے میں، اس مشقت کو زیر کرنے میں، اس کو مجاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس دین کو سستا نہیں بنایا ہے۔ ذرا سا مجاہدہ یا مجاہدے کا حکم ہے قرآن پاک میں، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے۔ کشت، محنت، اسے گزر کر جو آتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے درر ملتے ہیں، حکم ملتے ہیں، حکمتیں ملتی ہیں، معرفتیں ملتی ہیں۔ یہ پہلے دن سے اس کی سنت اولین ہے، پہلی سنت ہے۔ اور یہ حکم بھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری طرف سے لازمی طور پر ان کو راہوں کی ہدایت ملے گی، ہم ان کو راستے سجا دیتے ہیں، ان کے لیے شاہراہیں کھلتی ہے، چاہے ان کے ذوق ہو، چاہے ان کے وجدان ہو، چاہے ان کے احساسات ہو، چاہے ان کے خیالات ہو، چاہے ان کی عملی زندگی ہو، چاہے ان کی باطنی، ان کی حس ہو، اللہ اس طرح کے راستے ان کو کھول دیتے ہیں، سجا دیتے ہیں کہ ان کو ان پر چلا لیتے ہیں۔ یہ مجاہدے کی شان ہے اور مجاہدے کا نتیجہ ہے۔ اب جو آدمی اپنے بساط کے اعتبار سے جس درجے کا مجاہدہ کر سکے، اللہ نے مجاہدے کے اوپر ہدایت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ تو آپ دل کے کانوں سے سنیں، جب کلام اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، آپ کے فرامین کی بات آئے گی، تو یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم پورا وجود اپنا اس کو دے دیں اور یہ امید کریں کہ اللہ اپنے دروازے کھولیں گے، اپنے در کھولیں گے اور ہدایت کی پھوار اور بہار آئے گی، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آسان ہو جائے گا۔ تو ہم کو اللہ نے ایک کتاب دی ہے جس کتاب کے بعد ہم دنیا سے مستغنی ہے۔ امریکہ، افریقہ، دنیا کے بڑے بڑے ممالک جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت بہت کچھ لیے ہوئے ہیں اپنے پاس، ہم کیا ان کا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ البتہ یہ کہ ہمارا وجود اور ہماری حس یہ محسوس کرے کہ ہم ان پر احساس اور افسوس کرتے ہیں۔ وہ جس پر اتراتے ہیں وہ قابل اترانا نہیں ہے، وہ اترانے کی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے ہم کو جو دیا ہے ہم بھی اس پر نہیں اترائیں گے۔ البتہ اترانے کے برعکس ایک لفظ بولا جا سکتا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اس پر ہم کو ناز ہونا چاہیے، ناز۔ ساری دنیا کی منڈیاں ہیچ ہے، بے معنی ہے، بے حیثیت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہم دیں گے دنیا کو ثقافت، دنیا کو تہذیب، دنیا کو تمدن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے خود دیوالیہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کے جیب و تن خالی۔ علامہ اقبال، وہ شناور تھا، آیا ہوا تھا وہاں سے 1905، 1910، 1915، 1920، یہ وہ دور ہے جب ان کے عروج کا دور تھا۔ اب تو اور عروج ہو گیا، لیکن اس وقت اس طرف اندھیرے تھے، ان کے حساب سے زوال تھا، لیکن ایک مومن مسلمان گھرانے کا ایک نوجوان، ہمارا بھائی، ایمانی بھائی،
بلکہ ہماری اس مٹی سے پیدا شدہ انسان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو جدید تعلیم یافتہ تھا، کوئی مذہبی تعلیم خاندانی اس کی نہیں تھی، وہ جدید تعلیم یافتہ تھا، انہی کے علوم پڑھ رہا تھا، لندن گیا، بیرسٹر بنا، بڑی اونچی تعلیمات حاصل کی، لیکن الحمدللہ وہ وہاں گیا، اس کو وہاں اپنے ایمان کی قدر آئی۔ اب جب بہت زیادہ طوفان سر کے اوپر سے گزرتا ہے تو ایمان اپنا کام شروع کرتا ہے۔ ہم میری بیٹیوں بہنوں اس دور میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اس کے دہانے پر ہی نہیں، اس کے سینے میں اتر چکے ہیں، جس دور میں اب دو ہی فیصلے ہوں گے، یا تو ایمان کی کمی کی وجہ سے، دین کی کمی کی وجہ سے آدمی اس طوفان بدتمیزی میں خس و خاشاک کی طرف بہہ جائے گا، اپنا وجود کھو دے گا، یا اس کے سینے میں ایمان ایسا جوش مارے گا، اس بدتمیزی اور طوفانی دور کا ایسا مقابلہ کرے گا کہ اپنے ایمان کو تازگی دے گا اور خود اس کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ اللہ کے پاس لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ قرآن نے مژدے سنائے، خوشخبریاں سنائی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بچیں گے وہ جو اللہ کے پاس صاف ستھرا دل لے کے پہنچ جائیں گے، لے آئیں گے اپنا دل لے کر، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ کیسا؟ بقلب سلیم، ادھر ادھر یہاں وہاں ہر طرح کی خرافات اور لغویات اور فضولیات سے اپنے مقدس دل کو محفوظ رکھیں گے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ اقبال کہتے ہیں مرا ہوا دل کوئی دل نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقت، سب سے زیادہ زور اس پر لگانا ہے کہ ہمارے سینے میں جو پھڑ پھڑا رہا دل ہے، اس دل کو ہم کس کے ساتھ لگائیں۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اب کون سی تہذیب، کون سی ثقافت کو ہم کو دل سے تسلیم کرنا ہے یا دل سے انکار کرنا ہے؟ ظالم ظاہری طور پر بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر مومن کا دل انکار پر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو منوا نہیں سکتی ہے۔ کل کے وہ لوگ جن کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا تھا، انہی کو ہم صحابہ کہتے ہیں، ان کے کل کی پسماندگی کا جب تصور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ آخری درجے کی پسماندگی، لوٹا پیٹا قافلہ تھا وہ انسانیت کا، گری پڑی چیز تھی، اگر ان کی شان میں گستاخی بے ادبی نہ ہو، گری پڑی چیز تھی، بظاہر کوئی قیمت نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا تصور اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ آپ ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے خدا کے بندو آپ آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس پورے معاشرے کو، اس پوری انسانیت کو، اس پوری ملت کو اللہ کہتے کہ میں نے تم کو وہاں سے اٹھا نکالا، تم تباہی کے راستے پر تھے۔ فی طریق الدمار، عرب کہتے ہیں خطرناک، وحشت اور لٹنے پٹنے والا راستہ جس سے کوئی واپسی کی امید نہیں ہے، تباہی کا راستہ۔ تو اس کے دہانے پر قرآن سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ شفا حفرہ، شفا کہتے ہیں کنارے کو، حفرہ کہتے ہیں کنویں کو، خطرناک کنویں کو۔ من النار، وہ کنواں بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ یوں ہی کنواں تھا، بلکہ وہ آگ کا کنواں تھا، انسانیت اس کے دہانے پر تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت، آپ کی تشریف آوری، اللہ کے قرآن کا نزول، اسلامی معاشرے کا وجود، صحابہ کرام کی شخصیات کی تربیت، یہ بہت بڑی دولت تھی۔ اللہ فرماتے کہ اللہ نے تم کو اس سے نکال دیا۔ آپ ہماری بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، آپ 14 صدیاں پیچھے جھانک کر دیکھیں گی، لوٹ کر دیکھیں گی، تاریخ ہمارے سامنے ہے، کتابیں ہمارے پاس مدون ہے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا، پڑھنا لکھنا بہت آسانی سے ہم لوگ اپنی معلومات کر سکتے ہیں۔ پیچھے 1500 سال، 1450 سال جب گھوم کر دیکھتے ہیں، جو بڑے علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، جو اس موضوع پر علمی اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہے، وہ اسلامی انسانی معاشرے میں عورت کی حیثیت کو جب بیان کرتے ہیں تو دل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، انسان کو حیرت ہوتی ہے، اس درجہ گری پڑی چیز عورت، جو پیرل ہے، جو ہیرا ہے، جو قیمتی سامان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا جو نیک بیٹی ہے، نیک بہن ہے، نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔
بہت قیمتی چیز ہے. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. فرمایا پوری دنیا میں سارا سامان ایک طرف کر دیا جائے, پوری دنیا انسانیت کے سامان میں بہترین سامان المرأۃ الصالحہ ہے, نیک خاتون. خاتون نیک بنے گی تو معاشرے نیک بنیں گے. یہ اولاد, یہ بچے, یہ نوجوان, یہ جو ہماری گودوں میں پل کر جوان ہو رہے ہیں, اگر ان کی تربیت ان کی مائیں کرتی ہے, دنیا کی کوئی تہذیب و تمدن ان کو ہرا نہیں سکتی ہے. اللہ نے بڑی طاقت دی ہے ماؤں کو, بہنوں کو, خواتین کو, اور وہ گری پڑی چیز تھی, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر عزت کے تاج رکھے ہیں. یہ جو چنیاں ہیں, یہ جو پردے ہیں, یہ جو چادریں ہمارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواتین کے سروں پہ رکھی ہے اور اللہ نے اڑوائی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا کلام ہے, قرآن کریم کی تعبیرات ہے, اے خدا کی بندیوں وَاضْرِبْ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے خدا کی بندیوں اپنی ان چنیوں کو, اپنی ان چادروں کو اپنے سینوں پر رکھا کرو, اپنے سروں پر رکھا کرو. سلام ہو اللہ کے کلام پر, سلام ہو اللہ کے کلام پر. کتنا نیچے اللہ آتا ہے جو معبود برحق ہے, جو کائنات کو وجود میں لاتا ہے, وہ کتنا نیچے آ کر بہنوں بیٹیوں سے خطاب کرتا ہے. وَاضْرِبْ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کرنا, تمہیں میں نے بنایا. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, کیا اسے نہیں پتا ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہوگا, اس کو تو اتنا معلوم ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, وہ تمہاری باریکیاں جانتا ہے, وہ بڑی گہری بات جانتا ہے تمہارے بارے میں, اس نے بنایا ہے. ایک اوسط درجے کے باپ کو دیکھو اپنی بچی کے بارے میں کیسی غیرت ہوتی ہے. کتنا بگڑ جائیں اللہ معاف فرمائیں, اللہ بگاڑ سے بچائیں, اللہ اصلاح نصیب فرمائے. کتنا بھی بگڑ جائیں کہیں نہ کہیں خون جوش مارے گا. اگر بے غیرتی کی دلدل میں گھس چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, ضمیر مر چکا ہے, تو اس پر تو پھر ماتم ہی کر سکتے ہیں. البتہ اگر کہیں کسی نہ کسی خانے دل میں ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو اپنی بیٹی اپنی بچی کے بارے میں ایک جگہ خیال آ ہی جاتا ہے. تو سوچے میری بیٹیوں, میری بہنوں, جس نے پیدا کیا ہوگا, اللہ اکبر. ہمیں معلوم تھا ہم کو بچی بننا ہے, کس کو بیٹا بنایا جائے گا, کس کو بیٹی بنایا جائے گی. جب خلقت ہو رہی تھی اللہ کی طرف سے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا غیبی ہاتھ ہماری صنائی میں مصروف تھا. ہم والدہ کی پیٹ میں تنہائیوں میں تھے, اندھیریوں میں تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہماری کاریگری فرمائی. اس وقت ہمارا جین بن چکا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا کس کو بیٹا کس کو بیٹی دینی ہے. تو اللہ جانتا ہے اس نے کیا پیدا کیا ہے. الا یعلم من خلق, اللہ ایک سوالیہ انداز سے کہتے کیا اسے نہیں معلوم ہوگا جس نے پیدا کیا. وہو اللطیف الخبیر, جبکہ وہ بہت باریک باتیں جاننے والا ہے, بہت واقف کار ہے. تو یہ خواتین, یہ بچیاں, یہ بیٹیاں اس معاشرے میں گری پڑی چیز تھی. لقطہ عربی زبان میں کہتے ہیں مفت جو حاصل کیا جا سکتا ہے, پڑی ہوئی چیز, گری ہوئی چیز. حد یہ ہے میں نے جن علماء کا ذکر کیا نام لیے بغیر, جنہوں نے کتابیں لکھی ہے 500 600 صفحات کی, بڑی علمی تحقیقات پیش کیے. اس وقت کا روم, اس وقت کا ایران, اس وقت کا روم, اس وقت کی بڑی بڑی امپرائرس, جو بڑے بڑے ملک تھے, جو بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں تھیں, ان تمام کے تفصیلی جائزے لیے گئے کہ اس میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ تھا, کہاں پر کھڑی تھی وہ. بالکل تباہی, ڈارک ایجز, انتہائی اندھیرے تھے, ظلمتیں تھی. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی. آپ نے پل باندھ دیے, آپ نے بند باندھ دیے, اور آپ نے حد فرما دی. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, اے انسانیت تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ اچھا ہو. اور آپ نے آگے بڑھ کر فرمایا وانا خیرکم لأہلی, اور تم میرا جائزہ لے لو, میں تم میں سب سے زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ عزت عافیت کا معاملہ کرنے والا ہوں. خود کو کھڑا کر دیا کٹ کھڑے میں, اللہ اکبر. وانا خیرکم لأہلی, آپ کے گھر میں خواتین تھی, ہماری مائیں, 2 نہیں تھی, 3 نہیں تھی, 4 بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول کو خصوصی اجازت تھی. اور 50-52 سال کی عمر تو ڈھلنے کی عمر ہوتی ہے. جب آپ کی عمر شریف بالکل آخری عمر میں پہنچ گئی تو اللہ کی طرف سے ہدایات ربانی آئی, آپ نے پیدر پہ نکاح فرمائے. یہ جوانی کے نکاح نہیں ہے, یہ ہماری بیٹیاں, بچیاں, خواتین بعض اوقات کوئی رسالہ پڑھ لیں, کوئی بات دیکھ لیں, تو جس سے کہیں نہ کہیں خدا نہ کرے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ہے, ہرگز نہیں. اللہ محفظنا. ہمارے نبی کی سیرت بے داغ ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا اگر کوئی تحفہ ہے انسانیت کو دینے کا تو سیرت ہے, سیرت طیبہ ہے.
اللہ کے نبی کی سیرت ہم بے دھڑک پیش کر سکتے ہیں. صحابہ ان میں جو ممتاز صحابہ ہے بطور خاص، ان کی زندگیاں، ان کی سیرتیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، حقائق ہے. کوئی انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن ہمارے پاس حقیقتیں ہیں، حقائق ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، ایک شعر گنگناتا رہتا ہوں. ایک جریر نام کا شاعر اٹھا ہے عالم عرب میں، وہ ایک انداز سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اے انسانیت اپنی اپنی بازار، اپنی اپنی منڈیاں کھولو اور اپنے بزرگوں کو پیش کرو، اپنے آباء و اجداد کو پیش کرو. میں جریر، وہ کہتا ہے میں تم کو اپنے آباء و اجداد کی فہرست پیش کر سکتا ہوں. لو میں پیش کرتا ہوں، فجئنی بمثلہم، تمہارے پاس ہے؟ لاؤ اگر تمہارے پاس ہے. نہیں ہے. دنیا ان تذکروں سے خالی ہے. مذہبی ذمہ داروں کی سیرتیں اور زندگیاں ان کے پاس کوئی محفوظ نہیں. ہم ان کے مذہبی رہنماؤں کی قدر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان کے پاس سیرتیں محفوظ نہیں ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا سیرت ایسی محفوظ ہے، آپ اس میں کوئی جزیہ، کوئی کلیہ دیکھنا چاہیں تو پوری تاب کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ جلوگر سامنے ہے، کھلی کتاب. آخری درجے کی بات ہے جو تنہائیاں ہیں اما عائشہ کے ساتھ اور ماؤں کے ساتھ. ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہے، بلکہ ان کا خوشہ چی ہے، ان کے غلاموں کے غلام ہے. ہم سے زیادہ اپنے نبی کا احترام کرنے والا کوئی نہیں، اپنی ماؤں کا احترام کرنے والا کوئی نہیں. لیکن ہم بہادر ہیں اس معنی میں کہ ہم کو اللہ نے وہ دین دیا ہے، اس میں آپ ہر کچا سچا سامنے رکھ سکتے ہیں. ہاں، ہماری والدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئی تنہائی کی باتیں بھی ہم کو بتاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب واضح ہے، تاکہ کبھی کسی کو یہ خیال نہ ہو جائے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا رہبری ہے. یہ ان کا کمال تھا، ان کا ایجاز تھا، ان کی فصاحت تھی، ان کی بلاغت تھی. صحابہ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اس سے زیادہ ایجاز و اختصار کے ساتھ خوبصورت تعبیرات، اس سے زیادہ ادب اور لحاظ، اس سے زیادہ پاکیزگی اور طہارت والی زبان کسی دوسری خاتون کی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی کہ وہ سب کچھ بتا بھی دیتی ہے، اور یہ بھی کچھ ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا ہے. اللہ اکبر. بہت اختصار کے ساتھ، ایجاز کے ساتھ، فصاحت و بلاغت کے کمال کے ساتھ اپنے نبی کے ساتھ گزاری ہوئی چند راتیں اللہ کی وہ بندی پیش کرتی ہے کہ اس طرح اس طرح اس طرح. لیکن کوئی حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طیب زندگی ہے. تو وہ انسانی معاشرہ جو لٹ رہا تھا، پٹ رہا تھا، اسے کس نے اثر نو بہار نصیب کی؟ اس کو کہاں سے زندگی کا پیغام ملا؟ کوئی تیسرا سورس، کوئی دوسرا سورس، کوئی چوتھا سورس نہیں، میری وہ اور آپ کی وہ کتاب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ علی کل حال ہمارے پاس وہ مژدہ ہے، وہ پیغام ہے، وہ رہبری ہے، وہ رہنمائی ہے جس سے طاقتور رہبری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. خوشی ہے ماشاءاللہ اس قافلے میں، اس چھوٹے سے اس قافلے میں ہماری وہ چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیاں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہے جو قرآن حفظ کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور قرآن حفظ بھی کرنا ہے، اور قرآن سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے. اور جو زبانیں آج کے دور کی ہے، زبانیں جو بولی جاتی ہے، جس کا پندار ہے، جس کا کبر ہے، جو تکبر کی چیز بن گئی ہے، ان کی اس زبان کو سیکھ کر ان کو ان کی زبان میں اللہ کی کتاب کے پیغامات سنانے ہیں. ناممکن نہیں ہے، کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اب بیداری کی عمر ہے، اب بیداری کا زمانہ ہے. میں نے جو بات عرض کی، دو ہی راستے ہیں، یا تو دل ایسا بنانا ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے جو مقابلے کی چیزیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ اتنا غافل رہنا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اس خس و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں. ملتیں بہہ رہی ہے اس وقت تیزی کے ساتھ. کہنا نہیں چاہیے، زبان پر آ گیا، البتہ کہہ دیں گے وہ عرب جو امام ہے، پیشوا ہے امت کے. لیکن بیٹیوں، جگر کی ٹکڑیوں، اب جو تاریخ بن رہی ہے، نئی رقم ہو رہی ہے، اور جو خبریں ہیں صبح شام دوپہر رات، وہ بہت خطرناک ہے. بس اقبال کی زبان یاد آتی ہے، ان کو کہنا پڑا تھا ایک زمانے میں، وہ کہتے قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گیس ہوئے دجل و فرات. وہ کہتا ہے دجلہ بھی بہہ رہی ہے اور فرات بھی اپنی بہاریں دکھا رہی ہے، لیکن دجل و فرات کی اس تمازت کے باوجود عالم عرب ایسا ہو گیا کہ کھلیان بن گیا، ایک ریگستان بن گیا. وہ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا، مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی حسین نظر نہیں آتا ہے جو اس دھارے کو تبدیل کر سکے.
یہ غم ہے، صدمہ ہے، یہ نوحہ ہے جو اقبال نے کیا ہے، اور آج سے 60 70 سال 80 سال پہلے۔ اب بات کہاں چلی گئی؟ بہت دور، بہت زیادہ حالات، بہت زیادہ مشکلیں۔ وہ عرب جو امت کا اصل عطر تھا، عطر ہیں، یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہاں علماء نہیں ہوں گے، دعات نہیں ہے، صالحین نہیں ہے، لیکن ان کی آواز دب گئی، ان کی زبان گنگ ہو گئی، بند کر دی گئی، یا وہ قافلے جیلوں میں ہیں، یا ان کے اوپر مصائب آ چکے ہیں، وہ مشکل ترین دن گزار رہے ہیں۔ البتہ جو بڑا حصہ ہے، سواد اعظم ہے، اس نے رب کو اتار دیا ہے اسلام کا، نعوذ باللہ۔ وہ بیٹیاں جس نسل سے ہماری مائیں ہیں، اللہ اکبر، جس سے حضرت سمیہ ہے، حضرت زینب ہے، یہ وہی نسلیں ہیں، یہ وہی بعد کے عرب ہے جو پہلے کبھی قافلے کے نگہباں ہوتے تھے، اور آج بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ہم کو عجم میں اٹھا چکے ہیں، ہم عجمی بیٹیاں ہیں، ہم عجم میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو وہ گونگے کہتے ہیں، ان کو ہماری زبان پر کوئی اعتبار نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم کو کیا سمجھائیں گے، لیکن ہم قرآن کی عطر کو اپنے اندر اتار دیں گے، قرآن کو کشید کر پئیں گے، قرآن کی معرفت میں غوطے لیں گے، اللہ کی کتاب کو سب کچھ دیں گے، پھر اس کے بعد ثابت کریں گے، ہم کہیں گے، ان کو سننا پڑے گا، ہم کہیں گے اور وہ بولیں گے بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، ان کو کہنا پڑے گا ہمارا سودا ہمیں بیچ رہے ہو۔ ہم کہیں گے ہاں، رابعہ وہ عرب نہیں تھی، بصرہ کی رہنے والی تھی، اس نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کی بندی نیک بنی، صالحہ بنی، اور زمانہ یاد کرنے کے لیے مجبور ہے۔ وہ کہتے ہیں رابعہ بصریہ، تو بعد میں کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہا۔ یہ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام پر، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ ناممکن نہیں ہے۔ اپنے سینوں میں ارمان پیدا کرنے ہیں، جذبات اٹھانے ہیں، اور اللہ کی کتاب اتنا عظیم سرمایہ ہے، کسی کنارے پر، کسی دنیا کے کسی جنگل بیابان میں اگر کسی نے یہ طے کر دیا کہ میں اپنا سب کچھ اللہ کی کتاب کو دے دوں گا، دیکھیے دیکھتے دیکھتے مہینوں سالوں میں اللہ اپنی کتاب کا ایسا جلوہ اس کے اوپر قائم کر دیں گے کہ اس کے اندر ایسا سینہ بنے گا، ساری دنیا اس کی آواز سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب وہ دور ہے، اب اس زمانے میں ہم داخل ہو گئے جس میں بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسے وقت میں خدا نہ کرے ہماری غفلت کا یہ حال ہو کہ ہمارے گھروں میں کوئی چھوٹا سا کمرہ بھی نہ ہو جہاں ہماری بیٹیاں بہنیں مناجات کرتی ہو اللہ کے ساتھ، جہاں آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کی نیک بندیاں خواتین اپنے گھروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے، اپنے محلے کے لیے دامن پھیلا کر اللہ کے سامنے دعا نہ کرتی ہو، اگر یہ صورتحال ہو تو بڑا کام کیسے کریں گے؟ بڑے کام ہوئے ہیں، تاریخ بتاتی ہے بڑے کام ہوئے ہیں، چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی وہ بھی ہے، لیکن بڑا کام بڑی مصیبت کے موقع پر کام آتا ہے۔ بڑے کام نام لوں، ایک بزرگ گزرے ہیں، اس کی ماں تھی ہندوستانی، دلی کا ایک علاقہ ہے اطراف دلی میں، اس کو کہتے ہیں پھلت، ایک اللہ کی بندی تھی۔ اللہ کی اس بندی نے اپنی بطن میں پلنے والے بچے کے لیے اللہ کے ساتھ مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا۔ کتابوں میں ان کے حالات میں لکھا ہے 9-10 مہینے میں بچہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن وہ اللہ کی بندی راضی نہیں ہوئی، اس نے اللہ سے گویا کہ ایک قسم کی جنگ کی، اے اللہ میں نہیں اس کو تب تک لانا چاہتی ہوں جب تک آپ کوئی بڑا فیصلہ اس کے بارے میں۔ تاخیر سے وہ بچہ پیدا ہوا، لوگ ڈرنے لگے، حکیموں کو خیال ہوا کہ یہ خاتون مر جائے گی، وقت زیادہ ہو گیا لیکن ولادت نہیں ہو رہی تھی، آپریشن کا زمانہ نہیں تھا، زیادہ وقت ہو گیا، 10 مہینے 11 مہینے 12 مہینے 15 مہینے، اور پریشان ہے اس کا خاندان سارا، اس اللہ کی بندی پر کیا مصیبت آئی، لیکن وہ مناجات کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کہ میں اس در کو، اس ناموس کو جو تیرے نام پر قربان کر چکی ہوں، میں اس کو تب دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں جب آپ اپنا فیصلہ اتار چکے ہو۔ بہت تاخیر سے بچہ آیا دنیا میں، لیکن اس اللہ کی بندی نے الحمدللہ مناجات کا، دعاؤں کا ایسا سہارا لیا، ایسی اس کے لیے اللہ سے تربیت مانگی کہ زمانے نے دیکھا، اس وقت دور زوال تھا۔ اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں ادنا درجے کا تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، ادھر ادھر کے حالات دیکھتے رہتے ہیں، ایسا پرآشوب دور ہے وہ اس پورے بر صغیر کا، کوئی امکان نہیں کسی بڑے انسان کے پیدا ہونے کا۔ یہ بچہ نوجوان ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اور اس نے کتاب اللہ کو پڑھ لیا اپنے والد بزرگوار سے، 6-7 سال کی عمر میں ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ ان کے تذکرے میں حالات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ والد بزرگوار پڑھا رہے تھے اپنے بچوں کو، تو بچہ پڑھتے پڑھتے
والدہ بھی کنارے پر دیکھ رہی تھی کہ وقت کا امام بننے والا ہے، ماؤں کو یہی شوق ہو، یہی جذبات ہو. اگر یہ شوق اور جذبات ماؤں نے چھوڑ دیے تو انسانیت ایسے ابطال سے، ایسے بزرگوں سے، ایسے ہیروز سے وہ یتیم ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. یہ ماؤں کا کام ہے. والد بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ کام تاریخ بتاتی ہے ماؤں نے کیے ہیں. ہاں، مائیں بڑا کام کر سکتی ہیں. ان کی گود میں جو اللہ کی اولاد، اللہ کی دیوی اولاد ان کو ملتی ہے، وہ ان کو اچھا بھی بنا سکتی ہے، برا بھی بن سکتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر آنے والا بچہ صاف ستھرا ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا گھرانہ، اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے اتانیق، اس کے تربیت کرنے والے یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، او یمجسانی یا مجوسی بناتے ہیں، او ینصرانی یا نصرانی بناتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں. 3 بڑے مذاہب تھے اس زمانے میں، تینوں کا نام لیا. آج تو سینکڑوں مذہب ہے، اور سب سے بدلا اور سب سے گدلا اور سب سے خراب مذہب کون سا مذہب ہے؟ وہ نفس پرستی کا مذہب ہے. اذان کی آواز ہو رہی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ نفس پرستی ہے، ہوا پرستی ہے. اگر ایسے ماحول میں اس بچے کی تربیت ہو گئی، اس نے اپنی والدہ کو، اپنے بابا کو، اپنی والد صاحب کو، اور اپنے دادا کو، اپنے چاچا کو، اپنے تائے کو، اپنی چاچیوں کو، اگر اس نے دیکھا سر ان کے کھلے ہوئے ہیں اور اذان کی آواز ہو رہی ہے، ان میں کوئی ہلچل نہیں ہے، تو اس کی تربیت ہو رہی ہے اسی ماحول میں. اگر اس کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہوا پرستی اور نفس پرستی کے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ والدہ ذرا دور دیکھ رہی ہے، اپنے بچے کا حال دیکھ رہی ہے. ان کے والد بہت بڑے عالم، اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے، وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. دوران تعلیم اور دوران کلاس توجہ رکھیں. کہتے ہیں کہ اس بچے نے پانی پانی یہ پکارا، بس اتنا خیال آیا کہ اس کو پیاس لگی ہے. پیاس، میرا بچہ دوران درس پیاس محسوس کرے. ان کے والد بزرگوار نے قلم اٹھا کے رکھ دیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا علم ہمارے گھر سے اٹھ چکا ہے، علم باقی نہیں ہے. آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ کہنے لگا میں اللہ کی کتاب کا درس دے رہا ہوں اور میرے بچے کا ہوش اور خیال پانی میں اٹکا ہوا ہے، اس کا معلوم ہے کہ ہمارے گھر سے معرفت اٹھ چکی ہے، علم نہیں باقی رہا. والدہ کو بے چینی، درد ہو گیا. اس نے کہا ایسا نہیں ہے. اس نے کہا یقیناً ایسا ہے. انہوں نے کہا میں آپ کو امتحان دلا سکتی ہوں. وہ چلی گئی اندر. اپنے زمانے میں کیا ان کے پاس رہا ہوگا؟ کتابوں میں جو توضیحات تفصیلات ہے وہ یہ کہ وہ سرکے کی بوتل لے کے آئی جو انتہائی مشکل ہے، اس کا ایک قطرہ پینا بہت ناممکن ہے. تو اس نے سرکے کی بوتل لائی، گلاس میں اڑیل دی اور بچے کے ہاتھ میں گلاس پکڑا دیا. کتاب میں اگر صحیح لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ سرکے کی سارا گلاس پی لیا. اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلا میں پانی پی رہا ہوں یا میں ایک بہت مشکل چیز پی رہا ہوں. جب وہ ہضم کر گیا تو والد بزرگوار کو پھر احساس ہوا. اس نے کہا نہیں، میرا خیال غلط تھا، اس کا معنی ہے علم باقی ہے. اس نے اپنا سارا وجود اللہ کی کتاب کو دے دیا ہے. 7-8 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ ہو جاتے تھے، حدیث پاک کے حافظ ہو جاتے تھے. زمانے نے دیکھا ایسا پراشوب دور، ایسا مشکل دور تھا، تو زمانے نے دیکھا زوال کے اس طوفان بدتمیزی میں اس نوجوان نے علم حاصل کر لیا، تربیت حاصل کر لی، کتابیں جمع کر لی، کتاب و سنت کے اسرار جمع کر دیے اور کتب خانوں کے کتب خانے تیار کر دیے. اور فوراً اس ملک میں، اس علاقے میں حالات ہو جاتے تھے اور آگ لگائی جاتی تھی، کتابیں جلائی جاتی تھی. جب انہیں لگتا تھا کہ ہمارے گھر تک یہ قافلہ پہنچے گا، ٹانگوں پر، سواریوں پر وہ ہزاروں کتابیں لاد دی جاتی تھی اور یہ قافلہ ہجرت کرتا تھا، دوسرے علاقے میں بستا تھا، وہاں کتابیں لکھنے بیٹھ جاتے تھے، علم کی موشغافیاں کرنے لگ جاتے تھے. پھر کچھ مدت کے بعد وہاں سے ہجرت کرتے تھے. اسی طرح ہجرت کرتے کرتے تقریباً ساری زندگی گزاری. لیکن کس کو معلوم تھا ایک بڑا عالم، ایک بڑا شناور ہندوستان کا، بر صغیر کا، ان کا نام مناظر حسن گیلانی صاحب ہے، دارالعلوم دیوبند کے اکابر ترین بزرگوں میں اور بڑے صاحب دل اور محقق. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے طوفان ہند کا در تابندہ یا کچھ اس طرح کا نام ہے، اور اس بزرگ کا تذکرہ کیا ہے جن کے تذکرے کے لیے ہزاروں صفحات لکھے گئے. اس بزرگ، اس عالم، اس اللہ والے، اس مربی کا نام نامی تھا حضرت شیخ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ پراشوب دور کی پیداوار ہے، خطرناک ترین دور کی پیداوار ہے، لیکن زمانے نے دیکھا، انہوں نے ایسی کتابیں لکھی. آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کی کتابیں مدارس کے کتب خانوں میں، خاص طور پر مدارس کے نصاب میں. اس وقت وہ بڑا عالم نہیں کہلا سکتا جب تک ان کی چند کتابیں نہ پڑھے،
ان کتابوں کا نام اتنا عظیم ہے. مثلا ایک کتاب ہے ان کا نام ہے, اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ, اللہ کی زبردست عظیم ترین حجت سرزمین انسانی پر. وہ کتاب شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری بیٹیوں سے, میری بہنوں سے, خواتین سے, جو باعزت خواتین تشریف فرما ہے, ہماری نسلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, نئی نسلیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور مقابلہ چھوٹا نہیں ہے, بہت سخت اور بہت بڑا ہے. معرکہ بہت سخت ہے, انتہا درجے کا معرکہ ہے, ہار جیت کا بھی نہیں ہے, تباہی اور بے وجودی کا معرکہ ہے. تباہی تو چھوٹی چیز ہے, مسلمانوں کا, اہل ایمان کا وجود ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. میری زبان پر آ رہا ہے, چاہ رہا تو نہ کہوں لیکن کہنے دیجئے, ایسی ویکسینیں تیار کرنے کی پوری انسانیت میں رات دن محنتیں ہو رہی ہے, جس کا مدعا و مقصود یہ ہوگا کہ انسان کا ڈی این اے اور جانور کا ڈی این اے جمع کر کے انسان کو دے دیا جائے. گویا کہ ہماری نئی نسلوں کو جانور بننا پڑے گا, بہیمے ہوں گے وہ انسانی شکل میں. جب انسان اتنا گر چکا ہو اور انسانیت اتنی پامال ہو چکی ہو, ایسے وقت میں قرآن پاک کہتا ہے کنتم خیر امہ, ہمیں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس, تم خیر امت ہو, تم سب سے بہترین ٹولہ ہو, تم کو ساری انسانیت کے مفاد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف, تمہارا کام ہوگا کہ تم معروفات کو عام کرو گے دنیا میں. وتنہون عن المنکر, اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو دکھ دینے والی, نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, ان سے تم منع کرو گے. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ کی ذات پر تازہ ایمان لاؤ گے. تؤمنون باللہ, اس میں مضارع ہے, اس میں تازگی ہے, تمازت ہے. تمہارا صبح کا ایمان شام کو مزید طاقتور ہونا چاہیے, اور تمہارا رات کا ایمان صبح اٹھنے سے پہلے مزید طاقتور ہونا چاہیے. اور روز تم اپنے ایمان کے بڑھانے کی فکریں کرو. ایمان کیسے بڑھے گا, ایمان کی چلا کیسے پیدا ہوگی, ایمان میں کیسے حرارت پیدا ہوگی. سب سے طاقتور ترین سورس جو دنیا میں اللہ نے اتارا ہے, بلا کسی پردے کے, بلا کسی حجاب کے, بلا کسی لاگ لپٹ کے, بلا کسی معذرت کے, یہ کہنے دیجئے وہ صرف ایک چیز ہے, اللہ جل جلالہ امن والوں کی کتاب, کتاب اللہ, حبل اللہ. اس کے زمزموں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے, اس کی تلاوت کا عادی ہونا ہے, اس کی صحیح تلاوت سیکھنی ہے. کچھ نہیں سوچیں گے ہم, صرف قرآن کے اینک پہن کر, قرآن کے اندرون میں جا کر, اس کے باطن میں, پنہا میں جا کر اس کے مضامین پر اپنی زندگی کے دن لگائیں گے. ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ, ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران. کیا ہے آل عمران؟ ایک خاندان کا تذکرہ ہے. آل عمران, عمران کا خانوادہ, وہ ایک اللہ کا بندہ تھا, اس کے خاندان میں کیا کیا واقعات پیش آئے. قرآن کی طرف سے مائدہ, مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو, سورہ مائدہ مانا کہ دسترخوان بچھ رہا ہے اور اللہ کی معرفت کے ٹکڑے آپ کو چننے ہیں. اللہ اکبر. سورہ نساء کیا مطلب ہے؟ بہنیں, خواتین, عورتیں, ان کا عنوان قائم کر کے ایک سورت اتاری ہے. کوئی نعوذ باللہ تماشے ہیں, کوئی آثار قدیمہ ہے نہیں, زندہ حیویہ تازہ کتاب جس میں آپ کے مسائل کا حل ہے. آگے بڑھیے تو سورہ انعام, بہت سی چوپائے دنیا میں جو چل رہی ہے ان کا عنوان قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے صورتیں اتاری ہے. پھر مدنی چارٹ, پھر مکی چارٹ, پھر وہ صورتیں جو مکہ مکرمہ کی مشکل ترین زمانے میں نازل ہوئی ہے, اس میں نبی علیہ السلام کے لیے حوصلے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اے اپنے نبی, اے محمد عربی, اے محبوب خدا, عسر کے ساتھ, سختی کے ساتھ آسانی کے دن بھی آنے والے ہیں. شیب ابی طالب, ایک گھاٹی, ایک مشکل ترین جگہ, 3 سال میرے نبی نے اپنے قافلے کے ساتھ محصور ہو کر وہاں 3 سال گزارے ہیں. آپ کے مقدس سر اقدس پر اوجڑی رکھی گئی ہے, اونٹ کی گندگی آپ کے سر پہ ڈالی گئی, آپ سجدے میں تھے, ایک بدبخت آیا, اونٹ کی اوجڑی, اونٹ کے جو پیٹ کی گندگی ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک سر اقدس پر ڈالی گئی. ایک بدبخت ادھر سے آیا, ایک ادھر سے آیا, دونوں پہلوان تھے, چادر لائی, نبی علیہ السلام کی مبارک گردن چادر کے بیچ میں ڈالی, دونوں طرف سے کھینچنے لگے. راوی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آنے لگی. واقعات کیوں پیش آئے؟ تاکہ ضبط سکھایا جائے, نظم سکھایا جائے, صبر سکھایا جائے. اور آپ کو کہا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, آپ صبر کیجئے, اور آپ نے یہ صبر صرف اللہ کے لیے کیا ہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ, اور آپ دل میں تنگی محسوس مت کیجئے.
وَلَا تَكُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو یہ سازشیں کرتے ہیں ان سازشوں کے بارے میں آپ نے مبارک سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ ایک کام کیجئے، ادعو الی سبیل ربک، آپ راہ حق کی طرف دعوت دیجئے، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت نصیحت سے۔ خوبصورت نصیحت کون سی ہے؟ آغاز میں نے کہا بہترین نصیحت اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اپنی کتاب کے دسترخوان پر ہم کو جمع فرمائے، اللہ کے قرآن کے دروس پر ہم کو جمع فرمائے۔ اس میں ایسے عظیم مضامین ہیں۔ خدا کی بندیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، خدا کی قسم وہ بڑا محروم انسان ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد بھی ادھر ادھر ہانکتا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں اور تفصیلات جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فیہ خبر من قبلکم ومن بعدکم، اس میں خبریں ہیں، پیغامات ہیں تمہاری پچھلوں کے بارے میں بھی اور تمہارے اگلوں کے بارے میں بھی، اس میں خبریں ہیں۔ اور یہ ایسا کلام ہے لا تبلا جدتہ، اس کے نئے پن میں کوئی پرانا پن نہیں آئے گا، ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ ختم ہونے والے عجوبے اللہ کے درر میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب معرفت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے اس درسگاہ کے اس سٹیج سے، اس مجلس سے آپ کو یہ پیغام ہے، اپنے گھروں کو قرآن کریم کے درس کے لیے آمادہ کریں، خود کو اس کا طالب بنائیں، طالبہ بنائیں۔ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے سامنے طالب ہے اور ادنا درجے کا طالب علم بھی اس کے سامنے طالب ہے، دونوں اسی بحر ذخار سے اپنا حصہ پاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل دل، بڑے بڑے اہل صلاح اپنے حصے کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ آخری درجے کا کمزور ترین ایمان والا وہ بھی جب قرآن سے عشق کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے، اللہ کی کتاب میں یہ گنجائش ہے، وہ اسے بھی مالا مال کرتی ہے اور اسے بھی مالا مال کرتی ہے۔ بلکہ اللہ ان انسانوں کو بھی محروم نہیں کرتے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، بعض مائیں ایسی ہوگی، بعض بزرگ خواتین ایسی ہوگی جنہیں اس بات کا صدمہ ہوگا، بچپن جوانی سب نکل گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، ہم قرآن نہیں پڑھ سکے۔ ہم ان کو تسلی کے لیے کہتے ہیں، اور کتابوں کی بات ہے، بزرگوں کی لکھی پڑھی بات ہے، وہ فرماتے ہیں ان پڑھ گوار بالکل کچھ نہیں جانتا، وہ بھی قرآن کھول کر باوضو بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر اللہ کی کتاب کو دیکھتے رہیں اور اپنی انگلی رکھا کریں باوضو باطہارت، اور انگلی سے بس اتنا کہے اللہ میں تو نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے، لیکن میرا ایمان ہے یہ سچا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے۔ پھر ایک ورق ختم کر کے پھر دوسرے ورق پر اپنی انگلی رکھ کے پھر کہتا رہے اے اللہ یہ تیرا سچا کلام ہے، یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ عروج و زوال کی داستانیں بیان کرنے والی کتاب ہے۔ قومیں جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا قرآن سے جڑ گئی، ان کو اللہ نے عروج دیا۔ وہ قومیں جو آسمانوں سے بات کرتی تھی قرآن سے کٹ گئی، اللہ نے ان کو رسوا اور ذلیل کر دیا۔ یا اللہ یہ کتاب ہے، یہ بیان کرتی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، مانتی ہوں، یہ تیرا سچا کلام، یہ تیرا سچا کلام۔ یہ کہتے کہتے آدھا گھنٹہ 20 منٹ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے۔ اللہ کے بندے فرماتے ہیں ایسا انسان اس کتاب سے محروم نہیں رہ سکتا، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ جائے کہ ماشاءاللہ میں اپنے ساتھی بھائی سے پوچھ رہا تھا راستے میں کون سی خواتین، اکثر پتہ چلا ماشاءاللہ پڑھی لکھی بہنیں آتی ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بہت ذہین ہیں الحمدللہ۔ میں بچیوں کا کام دیکھتا ہوں، ادارہ چلاتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، اکثر بچیاں گریجویٹ بھی ہو جاتی ہے اور ادھر عالمہ بھی ہو جاتی ہے اور کھل کر ہم سے عربی زبان میں بات کرتی ہے، محمد عربی کی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ میں 3-4 کتابیں ادنا درجے کا طالب علم ہوں، ترمذی شریف پڑھاتا ہوں اور چند کتابیں پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے درس میں عربی زبان میں بات ہوتی ہے۔ ہماری بچیاں الحمدللہ معذرت خواہ نہیں ہے، عربی سمجھتی ہے۔ سری نگر کی بیٹیاں ہماری بچیاں 2-4-5 سال جب رہتی ہے ماحول میں اور کتاب اللہ کی سنت کی زبان پڑھتی ہے، کتاب و سنت کی زبان پڑھتی ہے، ناممکن نہیں ہے وہ انگریزی بھی جانتی ہے، وہ اردو بھی جانتی ہے، لیکن عربی زبان قرآن کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلام کیا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ، اے عربوں میں تم میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ وہی زبان جو محمد عربی بولا کرتے تھے، جس میں حدیث کے ذخیرے ہیں، وہ زبان ہماری زبان ہے، ہماری دین کی زبان ہے، علم کی زبان ہے، امانت کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ ہم سیکھ سکتی ہے، کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ کورسز ہے۔ البتہ یہ کہ ہر آدمی ہر چیز کو ہر وقت حاصل نہیں کر سکتا ہے، البتہ جذبات ہونے چاہیے، مشورے ہونے چاہیے، کون سی چیز سیکھے گا، کون سی چیز سیکھے گا۔ علوم بہت ہے، اس کے برانچز بہت ہے، کوئی ایک شعبہ لے لے، کوئی دوسرا شعبہ لے لے، کوئی تیسرا شعبہ لے لے۔ کم سے کم آخری درجے کی بات ہے کہ ہم اس شعبے سے تو غافل نہ رہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے اکناف میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ہیوار میں، ہمارے جوار میں، ہمارے گھر میں، ہمارے دین کے بچے، ہمارے گھر کے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری جوان بہنیں، ہماری جوان بچیاں کتاب اللہ سے
غافل ہو, ان کو کسی نے تعارف نہ کرایا ہو, ان کو کسی نے اس کی بات نہ سنائی ہو, اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں. اس اعتبار سے بس آج کا سبق یہ ہے, اللہ کی کتاب کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, اللہ کی کتاب کو اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے, اسی کتاب میں غوطہ ہونا ہے, اسی میں رہنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ نیت کرے, ارادہ کرے, الحمدللہ رب العالمین سے جو قرآن شروع ہوتا ہے سورہ ناس تک, اس کو ضرور کسی اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے, پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر الحمدللہ اس میں ہمارے لیے پیغامات ہے, زندگی کے تجارب ہے, اور امتوں کی داستانیں اور واقعات ہے. ان تمام واقعات اور داستانوں کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اس امت مسلمہ کو اپنا وجود اور اپنا مقام ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے. ہماری بیٹیاں داعیہ ہو, دعوت کا کام کرنے والی ہو, دین کا کام کرنے والی ہو, توازن سے, اعتدال سے, خدا نخواستہ جذبات کا غلبہ نہ ہو, جہل کا غلبہ نہ ہو, ناواقفیت کا غلبہ نہ ہو, ضد نہ ہو, تنظیمی جنگ اور چپکلیش نہ ہو, تحریکوں اور تنظیموں کے آپس کے درمیان میں فقہی مسائل پر کوئی خدا نخواستہ زیادتیاں نہ ہو. کتاب اللہ بہت کیا, قرآن کریم, بس یہ آخری بات عرض کرتا جاؤں گا, جس میں 6666 آیتیں ہیں. میں اکثر کہتا ہوں, میں کیا کہتا ہوں, یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اس وقت بہت بڑے فقیہ ہیں ہندوستان کے, ہمارے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں, کشمیر بار بار آئے ہیں, ہمارے مہمان رہتے ہیں, بہت بڑی حیثیت ان کی ہے, بہت بڑے عالم ہیں. ان کی ایک اہم کتاب ہے, اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے, یہ انہی کی بات میں آپ کو سناؤں گا. انہوں نے لکھا, کیا اللہ غریب ہو گیا تھا جس اللہ نے قرآن میں یہ تک اتارا, مثال کے طور پر یہ بتایا, اے خدا کے بندو, اے خدا کی بندیو, جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ یوں پاگلوں دیوانوں کی طرح, جانوروں کی طرح داخل نہیں ہونا, دروازے پر کھڑا رہنا, دستک دینا, دستک. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, یہاں تک کہ تم دستک نہ دو, وتسلموا علی اہلہا, اہل خانہ کو سلام کرو. جانور ایسے گزرتا ہے, آتا ہے اور گھس جاتا ہے, نہیں, تم مسلمان ہو, مومن ہو, دروازے پہ دستک دو. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ, اگر تم سے کہہ دیا جائے, فَرْجِعُوا, واپس جائیے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے مثلا, فَرْجِعُوا, قرآن کہتا ہے تم واپس چلے جایا کرو. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, یہ نتیجہ فرمایا, یہ راستہ, یہ طریقہ آپ کے معاشرے کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. جس قرآن میں اتنی گہری باتیں کہی ہو, اس قرآن پاک میں ایک مرتبہ اللہ کہتے ہیں, تمام بہنیں, تمام بھائی توجہ سے سنیں, اللہ کہتا ہے قرآن میں, جب امام مالک رب الآخری کہے عالمین, تو آپ اس وقت آمین تم کہہ دینا زور سے. ایک آیت اور بڑھ جاتی قرآن میں, تو 6666 آیتوں کی ذرا جگہ 6667 آیتیں ہو جاتی, 67 ہو جاتی. کوئی غریب تھا, اللہ نعوذ باللہ, استغفر اللہ, نہیں اتارا قرآن میں اس کو. امام صاحب کے پیچھے قرات آواز سے زور سے پڑھنی, قرات پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے, یہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے, اس پہ اختلاف ہے. اب یہ اگر قرآن ایک مرتبہ صاف کرتا کہ نہیں پڑھا کرو, یا کہتا کہ نہیں مت پڑھا کرو, مسئلہ حل ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا, ہو جاتا. نہیں اتارا اللہ نے قرآن میں. یہ آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا, یہ قرآن کا مضمون ہی نہیں ہے, یہ اللہ نے اہل علم کے اوپر چھوڑ دیا, اور اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے سب کچھ کہلوا دیا. دونوں طرف کی حدیثیں موجود ہے. فقہی اختلاف ہونا مطلوب تھا, اللہ کو مطلوب تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, ورنہ یہ انسانیت بے رونق ہو جاتی. یہ دین سجتا نہیں, اس میں اختلاف کی وجہ سے رونق ہے, لیکن اس اختلاف کو ہم دوسروں کے لیے, اپنے لیے حجاب بنائیں گے, یہ عقل مندی نہیں ہے. ہمارا کوئی مسلک نہیں, ہمارا مسلک اللہ کا کلام ہے, جس نے ہم کو قوم تباہ کیسے ہوتی ہے یہ بتایا, قوم عروج کیسے پکڑتی ہے یہ بتایا. قرآن کہتا ہے ان اللہ یرفع بہ, حدیث میں آتا یرفع بہ اقواما, اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج ملتا ہے. ویضع بہ آخرین, بعض قوموں کو اللہ زمین کے نیچے دسا دیتے ہیں, ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. وجہ یہ اللہ کی کتاب بنتی ہے. جو پس پش ڈال دیتے ہیں ان کے لیے رسوائی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب, کیا تم نے آدھی کتاب کو تسلیم کر لیا, وتکفرون ببعض, اور آدھے کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم, بتاؤ ایسی قوموں کا کیا انجام کر دیا جائے, الا خزی فی الحیات الدنیا, مگر یہ کہ زمین پر ان کو رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور آسمان کے خدا کے سامنے جب ان کو پیش کیا جائے گا, ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا. یہ کس وجہ سے, اللہ کی کتاب سے ظلم کیا, ظالمانہ طریقہ اختیار کیا, کچھ مانا کچھ نہیں مانا, انسنی سنی کر دی. عقل مندی کی بات نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں اگر جذبات آ گئے, میری جگر کی ٹکڑیوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں,
خاص طور پر آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب کو اپنا سرمایہ سمجھے، اسی میں اپنے شب گزاریں، اسی میں اپنے دن گزاریں. ایسا کبھی نہ ہو کہ ایسا 24 گھنٹہ ہماری زندگی میں لکھا جائے، فرشتے لکھے کہ اس نے اللہ کی کتاب کو کھولا نہیں. ایک پارہ کم سے کم ہر مومن مومنہ کو پڑھنا چاہیے، اعتماد کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے عالم بر صغیر کے، ان کا ترجمہ آیا ہے بہت آسان، اس کو پڑھنا چاہیں، اس کے ترجمے کو پڑھ لیں. پرانے ترجمے ذرا مشکل ہو گئے، زبان پرانی ہو گئی ان کی، ورنہ بہت سارے علماء کی خدمات ہے. یہ تازہ ہے اور موجودہ ہے اور بہت آسان ہے، اور ہمارے ڈائلیکٹ کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ ترجمہ لکھا گیا ہے. اس میں کوشش کی گئی کہ وہ زبان جو اس وقت چل رہی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں آسانی کے ساتھ. اس کو حافظ نظر احمد صاحب ایک بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا قرآن پاک کا ترجمہ ہے، ترجمہ گھر میں رکھا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جہاں کوئی اشکال ہو، بات ہو، 50 ماشاءاللہ اہل علم اور علماء ہے، ان علماء سے رجوع کر لیا جائیں. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی زندگیوں کو ایک کنارہ نصیب فرمائے، اور اللہ کی کتاب کے بحر میں اللہ تعالی ہم کو غوطہ زنی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی کتاب کی معرفت سے ہمارے معاشرے کو مالا مال فرمائے. اور جو میں نے اشارے میں بات کہی ہے، جو پورا ایک ریجن ہے، پورا ایک حصہ ہے دنیا عرب، جس کے بارے میں بڑے سوالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، اب وہ دور آ چکا ہے کہ ہمیں ان کو ان کا مقام یاد دلانا پڑے گا. عجم سے لوگ جائیں گے اور ان ملکوں سے لوگ جائیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پیشن گوئی بھی فرمایا چکے ہیں. آپ کی ایک حدیث کا ایک اشارہ موجود ہے جس میں علامہ اقبال نے بنا کی ہے، جس زمین پر انہوں نے شاعری کی ہے. وہ کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اخیر دور میں میرے عرب کو ان ملکوں سے، ان علاقوں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جائیں گی، دین کی ہوائیں جائیں گی، اور وہ ان کی رہبری اور رہنمائی کا کام کرے گی. اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو اپنی کتاب کا طالب بنائے، اس کا خوش چیب بنائے، اس کے ساتھ ہم کو جوڑے نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارا حشر نیک صالحین کے ساتھ فرمائے، اتقیاء اور ابرار کا ہمارا راستہ ہو اور ہم ان کے راستے پہ چلتے رہیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی ضرور جی. اچھا اس کے بعد دو اچھا اللہ الحمدللہ. ایک سوال کسی نے بھیجا ہے، بازار میں بہت سارا سامان، بہت ساری چیزیں کھانے کی دستیاب ہے جو ہم ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں کیا معلوم کون سی چیزیں صحیح ہے، ان میں شک ہو رہا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ جیسے بٹر کے بارے میں ہے، چپس کے بارے میں ہے، چاکلیٹس کے بارے میں ہے. یہ سوال جس بیٹی جس بہن نے پوچھا ہے، دیکھیے حلال و حرام کے بارے میں ایک بات ہمیشہ اصول کے طور پر یاد رکھنا چاہیے، جب تک کوئی واضح اشارہ ہمارے پاس کسی چیز کے حرام ہونے کا نہ ہو تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اگر کھل کر تحقیق سے پتہ چلے کہ فلاں انگریڈینٹس اس کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، کھانا جائز نہیں ہے، تب تو یقینی طور پر اس کو کھانا حرام ہے. لیکن جب تک اس کی تفصیل معلوم نہ ہو تب تک زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ جو بازار کی آزاد چیزیں ہیں، بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان کو ہم ترک کریں، احتیاط افضل ہے. البتہ کہ ان کو یہ کہنا کہ یہ حرام ہے حلال ہے، یہ اس وقت تک جب تک فقہی کمیٹیاں، جو اس کی ذمہ دار کمیٹیاں ہوتی ہے، جو اس کی آرگنائزیشنز ہوتی ہے، ان کے پاس جب تفصیلات آ جاتی ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے کہ واقعتاً یہ حرام ہے، تب تو ان کو حرام. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں تقویٰ اور طہارت کا حق یہ ہے کہ ایسی آزاد چیزیں جو ہماری نظروں کے سامنے تیار نہیں ہوتی ہے، دور دراز ملک و علاقوں سے آتی ہے، کیا معلوم اس میں کیا کیا چیزیں ڈال دی گئی ہو یا بنانے والے کتنے اس میں محتاط رہے ہو. اس لیے اکثر کوشش کی جائیں آخری درجے کی مجبوری کے بغیر ان کو شوق میں نہ کھائیں، احتیاط کریں. اس سوال کا جواب یہ. اور جو بچیاں اور بچے ہمارے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سوال بھی ہے کہ وہ ان کو شریعت کب بالغ قرار دیتی ہے. ہمارے جو فقہ کے ذخیرے ہیں اس میں یہ اشارہ دیا گیا ہے، آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. آپ نے یہ ترتیب قائم فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا پابند کرو
یا ان کو اس بات کا حکم دو کہ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ 7 برس کے بعد ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے. وہ چیزیں جو شریعت میں ناپسند ہے ان کو ان سے یقیناً روکنا چاہیے. حیا، پاک دامنی، صلاح، تقویٰ، جتنی باتیں ہیں وہ ان کے کانوں میں اچھے سے بٹھا دینی چاہیے. ہماری چھوٹی بچی ہو، ہمارا چھوٹا بچہ ہو، 7 برس کے بعد اس کو اختلاط کی تفصیل بتانا چاہیے کہ بہن بہن ہوتی ہے، بھائی بھائی ہوتا ہے، اور بہن اور بھائی کے علاوہ جو دیگر رشتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کو فاصلے کی تعلیم دینا شروع کرنا چاہیے. البتہ اس پہ سختی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو اس پر ان کو ڈانٹا کرو، مارا کرو. پتہ چلا 10 برس کی عمر یہ ہے کہ گویا کہ یہ بلوغ کا زمانہ ہے. اب ان کو ان باتوں کی سخت تاکید کرنا چاہیے. نام عنوان تو نبی علیہ السلام نے نماز کا قائم کیا ہے، یہ آپ کی حکمت ہے، حکمت نبوی. آپ نے فرمایا 10 برس کے ہو جائے نماز نہ پڑھے، یعنی شریعت کو نہ مانے، تو ان کو اس پر مارا سکتے ہو. آپ نے آگے واقع فرمایا کہ جب 12 برس کی ہو جائے اور اس پر کھڑے نہ ہو جائیں تو آپ نے فرمایا فرقوا بین مضاجعہم وہم ابناء 12، جب وہ 12 برس کے ہو جائے تو ان کے بستر بالکل الگ کر دو. اس میں علماء نے اکثر تعویلیں یہ کی، ایک تو یہ مراد ہے کہ اب یہ بچہ اور یہ بچی الگ الگ بستر میں آرام کرے، یہ ان کے بلوغ کی عمر ہو چکی ہے، ظاہر ہو گئی ہو علامات یا نہیں ظاہر ہو گئی ہو، 12 برس کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں. بلکہ جو بچیاں ہوتی ہیں بچوں کے بارے میں اس سے پہلے ہی زیادہ احتیاط برتنا بہتر ہے. 8ویں سال کے بعد، 7ویں سال کے بعد انتہا درجے کی پابندی ہو. البتہ عنوان یہ ہے کہ 12 برس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. چنانچہ جس ماں کو، جس والد صاحب کو، جس بزرگ کو، جس بڑے کو اپنے گھر کی عصمت کا خیال ہو، اس کو یہ لازم کرنا ہے کہ بچی 12 برس کی ہو جائے اس کو کسی اجنبی کے ساتھ یہاں سے وہاں مت بھیجو. جو کتاب و سنت کا جو مزاج ہے، رنگ ہے، وہ اجنبیوں پر اس اعتبار سے پابندی لگاتی ہے اور ان کو یہ پابند کرتے کہ محرم کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا سفر نہ ہو، محرم کے ساتھ کے علاوہ کسی کے ساتھ اس کا وقت نہ گزرے. انتہا درجے کی احتیاط ہے اور سخت چیز ہے. اس لیے 12 برس وہ عنوان ہے جس کے بعد پتہ چلتا ہے لڑکے پر بھی وہ سارے شرعی فیصلے نافذ ہوں گے اور بیٹیوں پر بھی وہ سارے شرعی فیصلے نافذ ہوں گے جو کتاب و سنت ان پہ لگائے ہیں. اچھا، توجہ رکھیں، درود شریف پڑھ لیں، مختصر سی دعا ہوگی. ودعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم يا رب البيت العتيق، اللهم يا رب البيت العتيق، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا من النار. اللهم أنت ربنا المستعان، نستعينك ونستغفرك ونتوكل عليك. اللهم نثني عليك الخير، نشكرك على جميع النعم أنعمت بها علينا. اللهم إنا نشكرك على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة الدين. اللهم إنا شاكرين عليك على نعمة القرآن، مهدت لنا هذه المائدة. اللهم أنت الذي أنزلت هذا الكتاب عن طريق جبرائيل عليه الصلاة والتسليم على قلب سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيئنا سندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نؤمن على هذا الكتاب أنه حقا أنزلته عن فضلك، أنزلته من فضلك عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة وهذا الكتاب إنما وصل إلينا كاملا وشاملا. اللهم إنا نؤمن على ما أنزلت في هذا الكتاب من الحكم ومن الشرائع ومن الدين ومن الأحكام كله. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے فیضان سے آپ نے ہم کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا. اے اللہ آپ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم دولت نصیب فرمائی، اپنے نبی کی حیثیت والی عظیم ترین آپ نے ہستی نصیب فرمائی. اے اللہ آپ کے نبی کی حدیث مبارکہ جو ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں ہے، مدون ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ نے ایسے اللہ والے، ایسے علماء پیدا کیے جن کا صبح شام، جن کی ساری زندگی اسی کتاب کے ساتھ لگی رہی اور انہوں نے اس کے حق کو حق پہچان لیا، اس کے باطل کو اس میں جو باطل بیان کیا ہے اس باطل کے بارے میں آگاہی دی. یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، یہ تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے. صدیوں کے تسلسل کے بعد بھی یا اللہ یہ کتاب اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہماری زندگیوں کی سب سے بڑی
بڑی مربی کتاب ہے، ہمیں سنوارنے کی، ہمیں بنانے کی سب سے عظیم دولت آپ نے کتاب اللہ کی شکل میں اتاری ہے۔ یا اللہ اس کتاب کا سچا امین بنا دیجئے، سچا امانت دار بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کے تمام مضامین سے ہم کو شد بدھ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جیسے ہم اردو اخبار پڑھتے ہیں، جس دلچسپی سے حالات معلوم کرتے ہیں، یا اللہ کبھی زندگی میں ایسا نہ ہوا کہ ہم نے تیری کتاب کو اس دلچسپی کے ساتھ، جس میں ہمارے مرنے کے بعد کی خبریں ہیں، ہمارے مرنے کے بعد کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جس میں اسرار ہے، جس میں رموز ہے، جس میں گہرائیاں ہے، جس میں گہرائیاں ہیں، جس میں اندرون ہے، جس میں باطن ہے، جس کا ایک ظاہر ہے، جس کا ایک باطن ہے، یا اللہ اس سے ہم کو جس طرح کی مناسبت ہونی چاہیے۔ یا اللہ بہت دن ہو گئے، بہت زمانہ گزر گیا، یا اللہ ایسا نہ ہو سکا، ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے طالب ہے، آپ کے سامنے آپ کے بندے ہیں، آپ کی بندیاں ہیں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے فرشتوں کو میں نے ان کو اپنی کتاب کا طالب بنا دیا، آج آپ کا داخلہ کر دیا گیا، آج آپ کو داخل قرآن کر دیا گیا، قرآن کی دسترخوان پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ اے اللہ اس میں جو واقعات ہیں، اس میں جو عبرتیں ہیں، اس میں جو قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں ہیں، اس میں جو گزشتہ امتوں کے حالات ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ داستانیں ہیں، یہ اس لیے کہ ہماری یہ 60 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 70-75 سال کی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ یا اللہ اس کو قرآن کے آئینے میں سمجھنے کی کوشش کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کتاب کا ہم کو طالب بنا دیجئے، یا اللہ اس کا امین بنا دیجئے، اس کا امانت دار بنا دیجئے۔ ہماری بیٹیوں کو اس کی زبان سکھا دیجئے، ان کو اس کے مضامین سکھا دیجئے، ان کو اسی طرح پڑھنا پڑھانا نصیب فرما دیجئے جس طرح سے ایک کوٹری میں زندگی کے 48-50 سال اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے شوق رہے ہوں گے۔ 18 سال کی نوجوان لڑکی تھی جب جناب آقا مدنی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، 18 سال کی عمر میں اپنے شوہر سے وہ جدا ہو گئی، اس کے بعد 48 سال تک، 47 سال تک، بلکہ 50 سال کے قریب تک کا زمانہ اس اللہ کے بندے نے ایک کوٹری میں گزار کر زندگی گزاری۔ اللہ قیامت کے دن آپ ان کو عظیم تاج دینے والے ہیں، یقیناً دینے والے ہیں۔ یا اللہ یہ بیٹیاں اما عائشہ کی طالبات بنے، ان کا نام لیوا بنے، ان کے طریقے پر عمل کرنے والی بنے، جس طرح سے ہماری والدہ محترمہ نے ساری زندگی کتاب اللہ کی خدمت میں گزاری۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی یہ ذوق دے دیجئے، یہ جذبہ دے دیجئے، یہ شوق پیدا فرما دیجئے۔ ہم سب کے حق میں یا اللہ اپنی کتاب کے فیصلے فرما دیجئے۔ نوجوانوں میں ایک نوجوان تھے، ان کا نام عبداللہ ابن عباس تھا، وہ اللہ کی کتاب میں ایسا کھو کے رہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آیا، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا اے اللہ میرے اس بچے کو تعویل قرآن سکھا دیجئے، اللہم علمہ التعویل۔ یا اللہ ابن عباس نے اللہ کے رسول سے بڑی دعا لے لی۔ آج کوئی دنیا کی تفسیر ایسی نہیں ہے جہاں ابن عباس کے اقوال نقل نہ کیے گئے ہوں۔ یا اللہ جس طرح سے آپ نے صحابہ کے قافلے کو، یا اللہ اس سیدھے سادے قافلے کو، جنگل میں بیابان میں رہنے والے قافلے کو قرآن کی نورانی بارش سے ان کو ایسا امتیاز نصیب فرمایا، بعد کی صدیوں میں اللہ انہی کے نام لیوا دنیا کے 60-70-80% زمین پر قابض ہو گئے، اور عدالت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، تیری کتاب کے فیصلوں کے مطابق انسانیت کی رہبری کرتے رہے، رہنمائی کرتے رہے۔ یا اللہ یہ قافلہ صدیوں چلا، اور یا اللہ اس کے بعد ہماری ہی نظر لگ گئی، یہ قافلہ بکھر گیا، یا اللہ یہ قافلہ ٹوٹ گیا، آج یہ ایسی جگہ پر کھڑا ہے، یا اللہ اس کے وجود کے خطرے ہیں، اس امت کو ختم کرنے کے پوری دنیا میں باطل کے تذکرے چل رہے ہیں۔ یا اللہ آپ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس امت مسلمہ کو مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں یا اللہ جمع فرما دیجئے، یکجا فرما دیجئے، اتحاد نصیب فرما دیجئے، اتفاق نصیب فرما دیجئے۔ ملکوں کی سلطنتیں بہت چھوٹی چیز ہے، یا اللہ ملکوں کی حکومتیں ذرا سی چیز ہے، یا اللہ اس کے لیے امت برپا ہرگز نہیں کی گئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے دنیا کو عادلانہ نظام دینے کے لیے، کتاب اللہ کی میراث دینے کے لیے آپ نے اس امت کو جمع فرمایا تھا، مجتمع فرمایا تھا، برپا فرمایا تھا۔ یا اللہ اس عظیم کام کے لیے آج بھی ہم محتاج ہیں، آج بھی ہم محتاج ہیں، آج بھی ہم ضرورت مند ہیں۔ یا اللہ اس امت کے افراد کو، اس کے افکار کو اپنی کتاب کی تعیین کے لیے، اس کی توضیح کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے، عالم انسانیت کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ آج اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے پاس وہ وسائل ہیں جو ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھے، انٹرنیٹ کے راستے سے، یا اللہ سسٹم کے راستے سے اور اپنی کتاب کی، آپ کی کتاب کی بات ساری انسانیت تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان وسائل سے استفادہ کرنے والا بنا کر ہم کو اس کام میں مشغول فرما دیجئے۔ اپنے فضل و فیضان سے ہماری زندگی قرآن کا آئینہ بنے، ہم کو دیکھ کر لوگ قرآن کی تفسیر سمجھ سکے، اور قرآن کی تفسیر ہماری زندگیوں سے وابستہ ہو، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری تعلیم، ہماری تربیت یا اللہ قرآن کے آئینے میں ہو، اس کی سائے کے نیچے ہو۔ یا اللہ اس سے ہم کو بچا لیجئے، ہم دنیا کی کسی کتاب کو وہ درجہ دے جو آپ کی کتاب کا درجہ ہے۔ یا اللہ اس ظلم سے، اس ظلمت سے ہم
رحم کو نکال دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ جوانی سے لے کر آج کے دن تک یا اللہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کس کو بتائیں، یا اللہ کس کے سامنے رکھے؟ باپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنی ماں کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں، اپنے گندے کام، اپنے کالے کرتوت اپنے بھائی بہن کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یا اللہ وہ تھوکیں گے اور وہ برا بلا کہیں گے، لیکن یا اللہ آپ کی ہستی اتنی عظیم ہے، آپ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچائی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، آپ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کتنی بڑی ہستی ہے آپ کی، آپ نے نبی کی زبان سے فرمایا، اپنی کتاب میں یہ مضمون اتارا، آپ نے فرمایا میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہو جایا کرو، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں سارے گناہ معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، کسی کو بتائے بغیر، کسی کو کہے بغیر، کسی کے سامنے ظاہر کیے بغیر ہمارا کچا چھٹا اللہ آپ جاننے والے ہیں، معاف کر دیجئے بارے الہ، درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اس وقت سب سے بڑا مرض جو پوری امت پر چھا گیا ہے وہ تجھ سے غفلت کا مرض ہے، یا اللہ تجھ سے بدگمانی کرتے ہیں، آپ کے جلووں سے، آپ کی معرفت سے ہم ناآشنا ہو گئے، یا اللہ بیگانے ہو گئے، ہمیں آپ کا تعارف ہی نہیں رہا، یا اللہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں آپ کا کوئی بندہ، آپ کی کوئی بندی تنہائی میں آپ کے ساتھ جب مناجات کرتی ہے، تیرے نبی نے فرمایا آپ آسمان کے فرشتوں میں فخریہ کہتے ہیں دیکھو اس بندے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ بغیر دیکھے مجھے مانگ رہا ہے، آپ فخریہ کہتے ہیں، یا اللہ وہ تعلق سرن و استوار فرما دیجئے ہماری بیٹیوں بہنوں میں، یا اللہ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان میں رابعات پیدا ہو، یا اللہ ان میں رابعہ بشریہ پیدا ہو، ان میں صالحات اور قانتات پیدا ہو جو تیری کتاب کا مصداق کہلائے، جن کے بارے میں کہیں ان کو چاند تاروں نے نہیں دیکھا ہے، ان کے تقوی اور طہارت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے، یا اللہ بیٹیاں بہنیں بچیاں جب اپنے کردار کو ادا کرے گی، یا اللہ نسلوں کو آبادی ملے گی، آنے والوں کو اللہ اپنی معرفت نصیب فرما سکتے ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان آئی ہوئی بہنوں بیٹیوں کو اپنے لیے قبول فرما دیجئے، اپنے لیے قبول فرما دیجئے، دین کا سچا درد ان کو نصیب فرما دیجئے، دین کی سچی طرف نصیب فرما دیجئے، اذکار کی توفیق دے دیجئے، اذکار کی توفیق دے دیجئے، استغفار کی توفیق دے دیجئے، گھر کے چھوٹے بڑے کام کرتے کرتے زبانوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہر وقت اپنی دھیان نصیب فرما دیجئے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اللہ مردوں پر جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بستی بستی تیرے دین کے تذکرے زندہ فرما دیجئے، ان مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، جو جس شکل میں جس طرح دین کی سچی خدمت کرنا چاہتا ہے ان کی مدد فرما دیجئے، کام کرتے کرتے کام کو انجام دیتے دیتے جب کوئی کوتاہی ہو جائے یا اللہ کسی اللہ والے سے ہماری نگرانی اور سرپرستی کروا دیجئے جو ہماری اصلاح بھی فرما سکے، ہمارے اخلاق بھی اچھا کر سکے، ہمارے معاملات بھی اچھا کر سکے، اللہ ہم کو اپنے مربیوں کے ذریعے سے تربیت نصیب فرما دیجئے، اپنے فضل و فیضان سے امت مسلمہ کے عمومی قافلے پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دن ہم دیکھ رہے ہیں اور جن دنوں میں ہم جی رہے ہیں یا اللہ بہت سخت ترین حالات کی پیشن گوئیاں سامنے آ رہی ہے، اس سے بڑی کیا محرومی ہو سکتی ہے بارے الہ، بار بار اس کا خیال آتا ہے، ایک حج ایسا گزر گیا سارا منہ خالی تھا، یا اللہ سارا مزدلفہ خالی تھا، یا اللہ پورا عرفات کا میدان خالی پڑا تھا جہاں 60-70 لاکھ لوگ تیرے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے، یا اللہ وہ جگہ آپ نے ہم سے چھین لی، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اللہ ہم کو اپنی ناراضگی سے آزاد کر دیجئے، ہمارے الہ حرمین کو آباد کر دیجئے، اللہ اس کو ہر شر سے بچا لیجئے، امت کا کعبہ خطرے میں ہے ہمارے الہ، اللہ امت کا قبلہ خطرے میں ہے، ایک قبلہ پہلے سے ہم سے چھن چکا ہے، اللہ ہمارے الہ حالات ایسا رہے ہیں معلوم نہیں اگلی منزل کہاں پر ہوگی، اللہ اپنی قدرت کاملوں کو ہم کمزوروں پر اتنا بڑا بوجھ مت ڈال دیجئے، اللہ امت مسلمہ کو جمع فرما دیجئے، یا اللہ حرمین کی بازیابی کا فیصلہ فرما دیجئے، جو تکلیف آپ نے اتاری ہے اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اس کو ہٹا لیجئے، اگر یہ زمانے کے باطل پرستوں کے شوشے ہیں یا اگر ان کی کاوشیں اور کوششیں ہیں یا اللہ ان کو اپنے مقاصد میں ناکام کر دیجئے، انسانیت کو آباد کر دیجئے، اس سے پہلے بھی آپ نے انسانیت کو بار بار بچایا ہے، یا اللہ ہم آج بھی ان کے در کے سارے میں سوال کرتے ہیں، ہمارا نبی موجود ہے، ان کی تعلیم موجود ہے، ان کا وجود اگرچہ ظاہری طور پر آپ نے اٹھا لیا ہے لیکن اپنے جلووں میں وہ موجود ہے، ان کی سیرت محفوظ ہے، ان کا قرآن محفوظ ہے، یا اللہ ایسے جیالے پیدا فرما دیجئے، ایسے ابطال پیدا فرما دیجئے، ایسے اللہ والے اٹھا دیجئے جو اثر امت مسلمہ میں روح پھونک دے اور کتاب و سنت کی ڈگر پر واپس جمع فرما دے، یا اللہ ہر شر سے امت کو بچا لیجئے، ہر فساد سے بچا لیجئے، جو فتنے منڈلا رہے ہیں ان فتنوں کو مؤخر کر دیجئے، ہٹا دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و فیضان سے ہمارے ایمان کو سلامت رکھ لیجئے، ہمارے ایمان کو موت کی آخری وقت
وقت تک سلامت رکھ لیجئے اللہ، سخت ترین حالات کے وقت بھی ہمیں استقامت نصیب فرما دیجئے۔ معاشی حالات بھی آ سکتے ہیں، اخلاقی حالات بھی آ سکتے ہیں، ظاہری حالات بھی آ سکتے ہیں، جنگی حالات بھی آ سکتے ہیں، ہر شر میں اے اللہ اپنی فضل و فیضان سے استقامت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے قدموں کو جما دیجئے گا، ہر حال میں ہماری زبانوں پر اپنا نام جاری فرما دیجئے گا، اپنے کلمے کو ورد کا جاری فرما دیجئے گا، اپنے کلمہ کا ورد نصیب فرما دیجئے گا، اپنے فضل و فیضان سے ہماری ان ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم